ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے اولاد تھے؟ جواب یہ ہے کہ کتبی تفسیر میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے 20 بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ سب سے پہلے قابیل پیدا ہوئے اور لڑکیوں میں سے اقلیمیہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حابیل پیدا ہوئے اور لڑکیوں میں سے لیوزا پیدا ہوئے، اور سب سے آخر میں عبد المغیث اور ام المغیث پیدا ہوئے۔ 2 بطن سے صبح ایک وقت 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکے اور لڑکی، ان کے آپس میں نکاح جائز نہیں ہوتا تھا۔ پھر شام کے وقت 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اس کو بطن ثانی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قابیل اور حابیل، قابیل صبح پیدا ہوئے اور حابیل شام کو پیدا ہوئے۔ قابیل کے حصہ میں جو لڑکی آئی تو وہ بدصورت تھی، اور حابیل کے حصہ میں جو لڑکی آئی تو وہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا کہ بھئی میں تو بدصورت لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور حابیل راضی تھے، حابیل راضی تھے۔ تو ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قربانی پیش کرو، تو حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو دونوں کے آپس میں جھگڑا ہوا۔ سورۃ المائدہ میں یہ واقعہ مذکور ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حابیل نے فرمایا کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا قربانی تو میری اس لیے قبول ہو گئی، میرے اندر تقوی اخلاص موجود تھا، اب بھی تقوی پیدا فرمائے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بہرحال یہ ایک تفصیل واقعہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے 20 بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، لڑکے اور لڑکیاں، اور عبد المغیث اور ام مغیث یہ آخری بچے تھے، اور قابیل اور حابیل ان کے ساتھ لڑکے جو نام میں نے بتائے وہ سب سے پہلے اولاد تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور یہ بات بھی میں پہلے دروس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابتدا میں 20 بطن تک بطن اول کے لڑکے کا نکاح بطن ثانی کے لڑکی کے ساتھ جائز تھا، بطن ثانی کے لڑکی کا نکاح بطن اول کے لڑکے کے ساتھ جائز تھا۔ جو تو جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کے آپس میں نکاح تو جائز نہیں ہوتا تھا، لیکن بطن اول کے بچوں کا نکاح بطن ثانی کے بچوں کے ساتھ جائز تھا ابتدائی اسلام میں۔ عبد المغیث نامی بیٹے تک 20 بطن کے بعد پھر چونکہ ان کے خود اپنے نواسے پڑپوتے ہی پیدا ہو گئے، تو پھر یہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔